اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے۔ اب شام کے دوسرے سفر کا تذکرہ ہے کہ شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے زیادہ منافع دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ پہلے سفر میں جس راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس کا نام بحیرہ راہب تھا اور اس کا نام نستورہ ہے۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا ہوا النبی وہو آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اتنا ایک شخص سے آپ کا جھگڑا ہوا۔ اس نے آپ سے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا میں کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا اور اتفاقاً کبھی میرا لات و عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ کی ہی ہے، سچ ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ پر سایہ لے لیتے۔ جب آپ شام سے واپس ہوتے تو دوپہر کا وقت تھا اور وہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔